بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک سیاسی پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاہریز بنگش صاحب. آج ہم ایک بات کریں گے، بڑا زبردست ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا ہے کہ پوتی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ پوتی یہ کس دادا کی پوتی ہے اور یہ فیملی کے کتنے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ سارے کے سارے کیوں ہارے. کیا عمران خان کی وجہ سے ہارے یا عمران خان کی وجہ سے یہ الیکشن میں اترے تھے؟ بڑی دلچسپ سٹوری ہے یہ پاکستان کے الیکشن کی. الیکشن کے رزلٹ تو تقریباً سارے آ چکے ہیں، لیکن پوتی کا رزلٹ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ دادا کی پوتی کیوں ہاری. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شاہریز حسن صاحب جو ہیں وہی یہ ساری تفصیلات بتائیں کہ اس پوتی کا دادا کون تھا، پوتی کا نام کیا ہے، پوتی کی کتنی بہنیں الیکشن لڑ رہی تھی، پوتی کی ماں کا الیکشن میں کیا ہوا اور عوام نے ان پہ کیوں غصہ اتارا. شاہریز یار یہ بتائیے گا کہ یہ پوتی جو ٹرینڈ میں رہا ہے کہ جی پوتی الیکشن لڑ رہی ہے، ایک تو پوتی کا پہلے بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ پوتی کون تھی اور اس کا دادا کون تھا، اور دادا کیوں مشہور تھا، پھر پوتی کیوں مشہور ہوئی. اچھا، بہت شکریہ مانگڑ صاحب. سر ایکچولی یہ جو مظفر گڑھ کی تحصیل ہے جتوئی، یہاں کے ایک سابقہ MNA ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ شاہ بخاری. اچھا. یہ قریباً انہوں نے پولیٹکس شروع کی تھی سن 2002 میں، 2002 میں مشرف کے دور میں. تو وہ MNA منتخب ہوئے. پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا پارٹیاں بدلتے رہے. یہ مسلم لیگ کاف میں بھی گئے، مسلم لیگ نون میں گئے. پھر جب انہوں نے ہواؤں کا رخ دیکھا کہ PTI کی طرف ہے، تو یہ PTI میں ان کے جو بیٹے ہیں وہ شامل ہو گئے، باسط بخاری، سید باسط بخاری. اور باسط بخاری کے اوپر PTI کا اتنا رحم رہا کہ یہ جو ہے نا MNA منتخب ہوئے، وہاں بیٹھے رہے. لیکن جب ہواؤں کا رخ چینج ہوا تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ پریس کانفرنس کر دی اور پریس کانفرنس کر کے یہ PTI کو دغا دے کے چلے گئے. پریس کانفرنس انہوں نے گھر پہ کی تھی یا باہر کھیتوں میں جا کے کی تھی؟ دیکھیں جی، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، عوام کو یہ پتہ ہے. اب انہوں نے کھیتوں میں کی ہوتی یا انہوں نے گھر پہ کی ہوتی یا پریس کلب میں کی ہوتی، عوام کو یہ نظر آ گیا کہ پریس کانفرنس کر دی. عوام کو غصہ اس چیز کا تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی کیوں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک پینترا آزمانے کی کوشش کی. اور وہ پینترا ایسا آزمانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی، ان کی ایک بیٹی ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے. آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، ٹویٹر پہ چلے جائیں، جو بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھیں گے نا، وہاں دادا کی پوتی کی دھوم ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دادا کی پوتی جس کی دھوم ہے وہ خود کانٹیسٹ ہی نہیں کر رہی. اچھا، وہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہی. ہر جگہ جا رہی ہے. مہا بخاری وہ جو ہے نا کارنر میٹنگز اٹینڈ کر رہی ہے. جلسہ تو ہم نہیں کہیں گے، چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہی ہے. اور ان کا کر رہی تھی، اب کی کیا کر رہی تھی. اور ان کا بڑا انداز ہے ایک جو کہ وائرل ہوا ہے نا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بجلی ہے میرے دادا ابو نے بنائی تھی. اب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بجلی کے کھمبے یا یہاں پر بجلی کی اپروچ میرے دادا کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے وہ وائرل ہوئی ہے. جی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بجلی میرے دادا ابو نے بنائی تھی، عبداللہ شاہ بخاری. یہ روڈیں میرے دادا ابو نے بنائی تھی. یعنی مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں جو کچھ ہے نا، یہ میرے دادا ابو کی وجہ سے. تو لہٰذا آپ ووٹ اب ہمیں دینا ہے. صحیح. تو ہم چونکہ آپ کے بڑے پرانے وفادار دوست، تو ایٹم بم پہ بھی اس نے دعویٰ کیا پوتی نے کہ یہ بس جو ایٹم بم ہے، ایک دعویٰ رہ گیا تھا اور کمپین ختم نہ ہوتی تو امید ہے کہ مطلب اگر پوری قوم کو یہ پتا نہ ہوتا کہ ایٹم بم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنایا تو پوتی نے وہ بھی عبداللہ شاہ بخاری کے کھاتے میں ڈال دینا. سر جی، یہ جو مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی ہے نا، اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ یا ویسے بائی گوگل ہی دیکھ لینا تو بہت پسماندہ علاقہ ہے. یعنی 2024 دیکھ لیں، وہاں پر کچے مکان ہیں اور وہاں کے جو رہائشی ہیں بہت سادہ لوگ، مطلب ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا پسماندہ علاقہ ہے. کس طرح کی لیکن پوتی تو بڑی فارورڈ ہے. پوتی جو ہے نا وہ لینڈ کروزر اور بڑی بڑی گاڑیوں میں وہاں جا رہی ہے اور کمپین کر رہی ہے. اب تو میرا خیال ہے اگلا الیکشن آئے گا تو پوتی یہ بھی موقف اختیار کر سکتی ہے یا نعرہ لگا سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو دھاندلی کرنا، الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا میرے دادا نے سکھایا. ایکچولی سر، یہ جتنا پسماندہ علاقہ تھا نا، انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم ان کو جو ہے نا باتوں میں لے لیں گے اور ہم دوبارہ سے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں آ جائیں گے. جس کے لیے لیکن عوام سر جی بے شک پسماندہ ہو، لیکن جو شعور ہے مظفر گڑھ کی جو تحصیل جتوئی کی عوام میں، وہ انہوں نے اس الیکشن میں ثابت کر دیا ہے. وہ مہا بخاری کس کی کمپین کر رہی تھی؟ یہ اپنی والدہ
ان کی والدہ ہے جو کہ الیکشن لڑ رہی تھی NA 178 سے اور PP 274 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے. یہ اماں کا کیا نام ہے؟ ان کی بھی کمپین کر رہی تھی. اماں کا نام کیا ہے بھائی؟ ان کی اماں کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان کی جو بہن ہے ٹھیک ہے شیر بانو NA 177 سے PMLN کی سیٹ سے جو ہے اچھا ادھر سے PMLN کی ٹکٹ وہاں سے لڑ رہی تھی. جو ان کے والد صاحب ہیں سید باسط سلطان صاحب وہ NA 176 اور PP 272 سے الیکشن لڑ رہے تھے. اچھا تو یہ پورا ٹبر جو ہے نا ہاں یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہوئے ٹھیک الیکشن لڑ ہے رہا ہے. الیکشن لڑ رہا تھا کہ چلو باسط گیلانی کو نہیں تو شیر بانو کو مل جائے گی, شیر بانو کو نہیں ملے گی تو ان کی والدہ کو مل جائیں گی. تو ایٹ لیسٹ کہنے کا مقصد یہ کہ عوام نے پھر ان کو ذرا بتایا ہے کہ بے شک ہم پسماندہ ہوں, آپ کی جتنی دولت ہمارے پاس نہ ہو لیکن شعور ہمارے پاس ہے, آپ یہ دعوے بیچ کے ہم سے الیکشن نہیں جیت سکتے. تو سارا ٹبر ہی ہار گیا, سارا ٹبر ہار گیا, بری طریقے سے ہارا ہے. تو وہ پریس کانفرنس کرنے کی وجہ سے پریس کانفرنس کرنے کی وجہ سے. تو پریس کانفرنس ایک بندے نے کی تھی, ہار سارا ٹبر گیا. سر وہ نظریہ بولتا ہے نا, ایک بندے نے پریس کانفرنس کی لیکن نظریہ پورے گھر کا تھا. چونکہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا اور وہ کس وجہ سے چھوڑا وہ عوام نے ان کا فیصلہ دے دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ساتھ کیوں چھوڑا ہے. جہاں سے یہ 5 رکنی ٹبر آ رہا ہے تو جیتا کون کون ہے؟ یہ جو ہے نا PTI کے آزاد امیدوار ہیں ٹھیک ہے, جو ہے نا جتوئی صاحب, عبدالقیوم جتوئی صاحب جی. تو یہ انہوں نے جیتا ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. تو یہ بہت خوش ہیں. تو ابھی تک PTI کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا ادھر رائے ونڈ کی طرف سے چکر ابھی تک تو ہمیں ایسی اطلاعات نہیں ملی ہیں کہ وہ رائے ونڈ کی طرف پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے, یا راستے میں یا نہیں ہیں. بارکف دادا کی پوتی جو ہے نا وہ ضرور واپس USA کا ٹکٹ کٹوا چکی ہوں گی یا نہیں کٹوا چکی ہوگی. یہ عوام جو ہے نا اس کے انتظار میں ہے کہ کب وہ نظر آتی ہیں, کیونکہ الیکشن کے بعد سے اب تک عوام کو نظر نہیں آئی ہے دادا کی پوتی. نہیں تو اب تو ان کا نظر آنا بنتا بھی نہیں ہے. یا تو الیکشن چلو بہن جیت جاتی, ان کے والد صاحب جیت جاتے, ان کی والدہ محترمہ جیت جاتی, یا 5 رکنی اس ٹبر میں سے کوئی ایک جیت جاتا ہے تو وہ کسی حلقے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے چلی جاتی ہے. اب جب سب نے ہی ان کو ہرا دیا ہے تو پھر اس کا باہر ایکچولی انہوں نے اپنے ایک کارنر میٹنگ میں بے بانگ کہا تھا کیا کہ دیکھیں بانگ کے 2 حلقات جی ہمیں جتائیں نہ جتائیں. عبداللہ شاہ بخاری کی پوتی ہوں, مہا بخاری میرے نام ہے, پہلی بار گھر سے نکلی ہوں, اب میں آؤں گی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے الیکشن جتائیں گے تو میں آؤں گی, نہیں, بس اب میں آتی جاتی رہوں گی. تو وہ عوام پھر آتی جاتی کے انتظار میں ابھی تک جو ہے نا نہیں, ابھی تو پھر اتنے دن بھی نہیں گزرے. اتنے دن تو ریسٹ, ہر جیتنے والے کینڈیڈیٹ بھی آرام کر رہے ہیں, ہارنے والے کینڈیڈیٹ بھی آرام کر رہے ہیں, پھر پریس کانفرنس کرنے والے بھی آرام کر رہے ہیں. ابھی دیکھا نہیں آپ نے پرویز خٹک نے کہا ہے کہ میں نے بریک لی ہے, جی ملتے ہیں بریک کے بعد. اور ادھر جناب علی جہانگیر ترین صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ یار میری سیاست سے میری توبہ. ادھر سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ یار میری تو بس ہے. اور کافی لوگ جو ہیں وہ اب آرام کر رہے ہیں. اب چونکہ لہٰذا دادا کی پوتی کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ بریک لے, کیونکہ انہوں نے بھی تو نان سٹاپ جو ہے اپنے دادا کا جو ہے ایکچولی سر جی یہ بریک لے یا نہ لے, ایکچولی عوام نے ان کو PTI چھوڑنے پر اتنے غصے کا اظہار نہیں کیا جتنا ان لوگوں کو سازش کامیاب کرانے پر عوام میں غصہ ہے. کیونکہ جیسے عمران خان صاحب نے لہرایا تھا جلسے میں کہ جی یہ وہ ثبوت ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اور یار آپ نہ لہراؤ, ایسا نہ ہو کہیں کہ پہلے نہیں مل رہا کہ سائفر کہیں شاریز کے پاس تھا وہ آپ کو. سر اگر خدا نہ خواستہ وہ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ سائفر کدھر ہے تو میں اپنا یہ سائفر دکھا دوں گا کہ یہ سائفر ہے. دادا کی پوتی ویسے امریکہ میں ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے وہ کہہ دے کہ میرے دادا کو پتہ ہے, میرے دادا نے سائفر لکھا تھا, میرے دادا کو پتہ ہے سائفر کہاں ہے. وہ خبریں ٹی وی کے ایک جناب کو اینکر ہیں ان کے پاس ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر میں تو اس چیز پہ خوش ہوں کہ عوام میں شعور بہت ہے. بے شک ہم سے سائفر مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں, عوام میں شعور ہے, اس چیز کی ہمیں بہت خوشی ہے. بہرحال جی مہا بخاری آپ نے زبردست کمپین کی, آپ پہلی دفعہ آئیں, ظاہر ہے آپ نے کوشش کرنا تھی, آپ نے اپنے دادا ابو کے حوالے سے, ظاہر ہے اپنے بزرگوں پہ سارے فخر کرتے ہیں. چلیں آپ نے جو کچھ کہا کہ یہ بجلی بھی میرے دادا نے بنائی ہے, سڑکیں بھی میرے دادا نے بنائی ہیں, یہ آپ کا حق بنتا تھا. کمپین میں آخر آپ نے کچھ تو کہنا تھا. اس دفعہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی, اگلے الیکشن میں آپ آئیں گی, مجھے امید ہے کہ آپ بہتر طریقے سے عوام کو خطاب کریں گے, عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے دادا ابو نے کیا 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 ہے. اس دفعہ تو ویسے ہی آپ لوگ سارے کے سارے الیکشن ہار گئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ دادا کی پوتی پھر آئے, پھر عوام سے خطاب کرے. شمشاد مانگٹ اور شاریز حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.